غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ لڑنے جا رہے تھے. فتح مکہ کے فوراً بعد یہ ہوئی غزوہ حنین قبیلہ حوازن کے خلاف. راستے میں ایک درخت تھا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا. وہاں مشرکین اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے اس درخت سے برکت حاصل کرنے کے لیے, اور ان کا عقیدہ تھا کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی تلوار کو یہاں لٹکائیں گے تو ہمیں جنگ میں فتح ہوگی. تو بعض جو ابھی اممیچور قسم کے ساتھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا درخت مقرر کر دیں کہ جس سے ہم برکت حاصل کر سکیں. تو نبی علیہ السلام کو غصہ آیا. آپ نے کہا سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, یعنی اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. تم نے تو آج وہی بات کر دی جو اصحاب موسیٰ نے کی تھی کہ جب وہ سمندر سے پار چلے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 نبی علیہ السلام نے تلاوت کی, اور ایک قوم کو انہوں نے بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے پایا تو عرض کیا کہ اے موسیٰ آپ ہمارے لیے اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں جس پہ ہم دھیان رکھ کے بیٹھ سکیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسی جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو میرے اصحاب, تم نے تو اصحاب موسیٰ والا کام کر دیا. اب مجھے بتائیں کیا صحابہ کرام نے کوئی بت مانگا تھا؟ لیکن نبی علیہ السلام نے اینالوجی کیسے جوڑی. آپ نے اس موقع پہ فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے, جو جو خرابیاں ان میں پیدا ہوئیں تم میں بھی پیدا ہوں گی. وہی والے الفاظ جو بخاری مسلم میں آئے تھے. یعنی نبی علیہ السلام نے عقیدے کی خرابی کا ذکر کیا ہے, فیشن کا ذکر نہیں. نبی علیہ السلام تو امت کو بتا کے چلے گئے, لیکن امت آج تک درختوں کے اوپر, مزارات پہ لگے ہوئے درختوں کے اوپر کپڑے کی ٹاکیاں باندھ رہی ہے اور برکت حاصل کر رہی ہے. اور نبی علیہ السلام نے اس بات کے اوپر صحابہ اکرام کو ڈانٹ دیا اور کہا تم نے تو اللہ کا بت ہی مانگ لیا. گویا کتنا سینسٹیو مسئلہ ہے توحید کا, انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. نبی علیہ السلام کی زیرو ٹالرنس ہے. مسند احمد میں حدیث ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو بھی وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستی شروع کر دیں. رسول اللہ کی قبر جو ہمیں اس پلانٹ ارتھ پہ ہر چیز سے بڑھ کے محبوب ہے, اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی بھی پرستش لوگ کریں گے تو یہ بت ہے. یار یہ امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی حوصلہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ دیکھنا اگلے لوگوں میں سے کوئی نبی یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا, لوگ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. میرے ساتھ یہ کام تم نے نہیں کرنا. اور پھر وہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے, اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے تھے اور آپ اپنی تکلیف کی وجہ سے بار بار چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹاتے تھے. پاس ایک پانی کا برتن تھا, ہاتھ گیلا کر کے اپنے جسم پہ ملتے تھے بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے, اور ساتھ فرماتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا. اس کے آگے اما عائشہ کے الفاظ ہیں اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے, لیکن نبی علیہ السلام آخری وقت میں ہمیں ڈرا رہے تھے. اسی وجہ سے حجر عائشہ میں ہی رہی وہ قبر مبارک. یہ جالی شریف کے باہر سے جو ہم سلام عرض کرتے ہیں, قبر مبارک تو بہت پیچھے ہے. اس زمانے میں بھی اما عائشہ کی اجازت کے بغیر قبر مبارک پہ کوئی جا نہیں سکتا تھا. بعد میں تو خیر یہ مکمل ہی ختم ہو گیا. پھر بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے تھے. نبی علیہ السلام کی 3 بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں, سیدہ عائشہ, ام حبیبہ, ام سلمہ. اب یہ جو 2 بیویاں یہ تو سینئر اصحاب میں سے ہیں. انہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ, ام سلمہ نے اور ام حبیبہ نے. امہات المومنین کے بعد میں بنی. تو وہ وہاں گفتگو کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہم جب حبشہ گئے تھے نا, ہم نے وہاں ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام اس تکلیف کے عالم میں بھی ایک دم تڑپ کے اٹھے. آپ نے کہا ان کی یہی تو خرابی تھی
جب کوئی نبی یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر کے اوپر پہلے تصویریں لٹکاتے تھے، پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے. یہ کہہ رہے شرک ختم ہو چکا ہے. نبی علیہ السلام کو آخری وقت میں ٹینشن یہ ہے کہ میری امت یہ کام نہ ڈالے. اس کے اوپر میں نے الگ سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، وہ آپ دیکھ لیں. میں نے ان کی طبیعت صاف کی ہے. ان جھوٹے لوگوں نے پوری امت کو بیچ میں شامل کیا. یہ جو علی اللہ کہہ رہے ہیں نصیریہ، اگر شرک ختم ہو چکا ہے تو یہ علی اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تم رسول اللہ کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ نعوذ باللہ. آپ کے ماننے والے علی اللہ کہہ رہے ہیں شام کے اندر. شرک تو ہے. وہ آپ میری ویڈیو دیکھیں، پوری کی پوری امت مشرک نہیں ہوگی، ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. یہ نبی علیہ السلام نے بات کی تھی. انہوں نے پکڑ کے کہا جی امت سے شرک ختم ہو گیا. ان گج بج کے شرک کرو.